आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल रही हैं। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेने का भी प्लान। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, अब अमरीका आबनाए हुर्मुज़ का महाफिज बनेगा। इस खिदमत के बदले तमाम मुतालिका मुल्कों को भारी मुआवजा अदा करना होगा। माजी की तरह मुफ्त में उनकी हिफाजत नहीं की जाएगी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, अमरीका को अब आबनाए हुर्मुज़ का महाफिज समझा जाएगा। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाजों और उनके ग्राहकों को रोकेगी। ईरान के सिवा दीगर मुल्कों को आबनाए हुर्मुज़ आज़ादाना इस्तेमाल की मुकम्मल इजाज़त होगी। अमरीकी सिक्योरिटी के अखराजात पर 20% रकम वसूल करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फीस लेंगे। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और नए तरीक़ेकार का अमल फौरी शुरू किया जा रहा है। %20 ज्यादा है, ईरान कम मुआवजा लेगा। ईरानी वजीर खारजा का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज को महफूज रास्ता फराहम करे, उसे सर्विस का मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से आबनाए हुर्मुज़ का असल मुहाफिज रहा है और रहेगा। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बदले 20% रकम का मुतालबा यकीनन बहुत ज्यादा है। ईरान मुआवजा लेने के मामले में बिल्कुल मुनसिफाना अंदाज अपनाएगा। ईरान का अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ में मदाखलत से रोकने का ऐलान। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, अमरीकी फौज ने तयशुदा ईरानी रास्तों में मदाखलत की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी फौज की मदद करना ईरान के खिलाफ जंग समझा जाएगा। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीका ने अस्फहान, बंदर अब्बास समेत कई शहर निशाना बनाए। सेंटकॉम ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। बताया, अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले में पहली बार समंदरी ड्रोन्स इस्तेमाल किए। ईरान के फिजाई दिफाई निजाम, साहली रेडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अस्फहान के शहर 9 में फौजी अड्डे पर मिसाइल दागे गए। हमले में एक शख्स जान से गया। आबादान पर हमले में 2 अफराद जान बहक, कई जख्मी हैं। ईरान के भी अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। उर्दन, बहरीन, ओमान और कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब का कहना है, दिफाई निजाम, मिसाइल तंसीबात और बंकरों पर तबाहकुन ड्रोन हमले किए। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलहा डिपो में आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस भी निशाना बना। ओमान पर हमले में रेडार सिस्टम्स नाकारा बना दिए गए। ईरानी फजाइया का बंदर अब्बास में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का भी दावा। बरतानवी हुकूमत ने पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। पासदारान इनकलाब के अलावा इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपेनियंस ऑफ द राइट और रूस की GRU वॉलंटियर कोर को भी दहशतगर्द करार दिया गया। तीनों ग्रुपों की मुआवनत या सहूलतकारी पर 14 साल तक कैद की सजा दी जा सकेगी। पार्लियामान से मंजूरी के बाद नए कानून और पाबंदियों का निफाज होगा। वजीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है कि पासदारान इनकलाब को बरतानिया की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। पासदारान समेत तमाम गैर रियासती गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। इसमें शक नहीं कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त खत्म हो गई। अमेरिका ने MOU की पासदारी नहीं की। अपने वादों पर तब तक कायम रहेंगे जब तक अमेरिका भी पासदारी करेगा। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने कहा, जहां मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, हमने भी परवाह नहीं की। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ के मुश्तरका तरीक़ेकार की तश्कील में रुकावट बन रहा है। हमारी कोशिश थी ओमान के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज गुजरगाह का निज़ाम बनाए, मगर ओमान पर अमरीकी दबाव की वजह से ये मंसूबा कामयाब न हो सका। अमरीका के हालिया हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। सालिसों से राब्ते जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की। नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म ने कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम साबिक़ अमीर कतर की पाकिस्तान से देरीना मोहब्बत को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म के मरहूम साबिक़ अमीर कतर के बुलंदी दर्जात और शाही ख़ानदान के लिए सब्र की दुआ। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का दोहा आकर ताज़ियत करने पर शुक्रिया अदा किया।
کہا ذاتی طور پر دوحہ آ کر تعزیت کرنا دونوں برادر ممالک کے گہرے تعلقات کا مظہر ہے۔ سابق امیر قطر کی وفات پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ قومی پرچم سر نگوں ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ ترکیہ پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل دورے کے دوران ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 8 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آپریشن شابان میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 79 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 117 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ فورسز کی کارروائیوں میں خوارج اپنی کمین گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا بلوچستان کا امن تباہ کرنے والے عبرت کا نشان بن رہے ہیں۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ کے علاقے 3 تلوار کے قریب فائرنگ سے ڈاکٹر آکاش نامی شہری جاں بحق ہونے کی تحقیقات۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق شہری ایک بینک سے 50 لاکھ روپے لے کر دوسرے بینک جا رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی بینک کے قریب رکی، پیچھے سے موٹر سائیکل پر سوار ڈاکو آئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکو کو گارڈ پر فائرنگ کرتے اور رقم لوٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ رقم کا دوسرا بیگ مقتول کے ہاتھ میں تھا۔ ڈاکو ایک بیگ لے کر فرار ہو گیا۔ کراچی کے علاقے ملیر گڈاپ سٹی میں 8 کروڑ کی ڈکیتی۔ لٹیروں نے گھر میں گھس کر لوٹ مار کی۔ 1 ماہ کے بچے کو تھپڑ مارے، پھر کنپٹی پر پستول رکھ کر اہل خانہ کو یرغمال بنایا۔ 3 گھنٹے تک گھر میں لوٹ مار کرتے رہے، دروازے کاٹ ڈالے، تالے توڑے، سارا سامان الٹ پلٹ کر دیا۔ 175 تولہ سونا، 300 تولہ چاندی اور قیمتی گھڑیاں لے اڑے۔ ڈکیتوں نے بچوں کی چپلیں تک نہ چھوڑی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے ملزمان گھر میں دندناتے رہے، مار پیٹ بھی کرتے رہے۔ تقریباً 8 کروڑ مالیت کا سونا اور نقدی لے کر رفو چکر ہو گئے۔ کوہاٹ کی تحصیل لاچی میں چھت گرنے سے زخمی مزید 5 افراد دم توڑ گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ 6 خواتین اور 3 بچے شامل، 14 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ لاہور کے واٹر پارک میں ڈرین ہول میں پھنس کر 10 سالہ لڑکی جان سے گئی۔ رامین فاطمہ کی موت پول کے کھلے مین ہول میں گرنے سے ہوئی۔ حادثہ مین ڈرین ہول پر جالی نہ لگنے کی وجہ سے پیش آیا۔ غفلت برتنے پر مینیجر واٹر پارک، سیکیورٹی انچارج سی سی ٹی وی کیمرہ گرفتار۔ مقدمہ درج۔ رامین فاطمہ والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ تھور میں موسلادھار بارش، 6 سے زائد مقامات پر شدید سیلابی صورتحال، کئی ایکڑ پر پھیلی فصلیں بہہ گئیں۔ چلاس میں بونر داس کے قریب شاہراہ قراقرم سے سیلابی ملبہ ہٹا دیا گیا۔ نیاڑ کی رابطہ سڑکیں تاحال بند، آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ خواتین کی سلامتی اور تحفظ میری ریڈ لائن ہے۔ پنجاب میں خواتین کی حفاظت کے لیے بے شمار اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب۔ کہا خواتین کو بااختیار بنانا ایک طبقے کی نہیں پوری قوم کی ترقی ہے۔ پاکستان نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کو منتخب کیا۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے کہا خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ پنجاب کی چیک پوسٹوں پر ہمارے ڈیلر سے رشوت وصول کی جاتی ہے۔ رشوت کے پیسے مبینہ طور پر وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب تک پہنچتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کا دعویٰ، کہا پنجاب سے خیبر پختونخوا کو گندم کی ترسیل تاحال بند ہے۔ وفاق کو 15 سے زائد سرکاری مراسلے بھیجے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس، سہیل آفریدی کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج پر برہمی کا اظہار۔
ادائیگیوں کے باوجود تھمبوں، ٹرانسفارمرز اور دیگر سامان کی عدم فراہمی پر تشویش کا اظہار۔ دو 2005 کے زلزلے میں لاپتہ بچے کی لاش مل گئی۔ مونسہرہ میں زلزلے کے 21 سال بعد گھر سے 4 سال کے بچے کی لاش ملی۔ گھر کی تعمیر نو کے لیے بنیادیں کھودی گئیں تو 5 سے 6 فٹ گہرائی پر باقیات ملیں۔ بچے کے والد قاری شفیق نے بتایا 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں خاندان کے 8 افراد شہید ہوئے۔ تمام لاشیں ملی لیکن تلاش کے باوجود بچہ نہیں ملا۔ آج کھدائی کرنے پر لاش مل گئی۔ کپڑے اور جوتے ٹھیک حالت میں ہیں۔ اوگرا روزانہ تجویز کردہ قیمتوں کا ڈیٹا ویب سائٹ پر جاری کرے۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ جائزہ کمیٹی کی سفارش۔ وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں پیٹرولیمی مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے میں کہا ڈیٹا جاری کرنے سے عوام کو قیمتوں کے تعین کا بینچ مارک معلوم ہوگا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا آبنۂ ہرمز کی دوبارہ بندش سے عالمی توانائی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بنگلہ دیش، سری لنکا اور ترکیہ سے کم ہے۔ مقامی ڈیزل پیداوار میں اضافہ پاکستان کی توانائی سلامتی کو مزید مضبوط بنائے گا۔ یو این سیکرٹری جنرل کی امیدوار کیرولین روڈریگز بریکٹ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا عالمی قوانین، بین الاقوامی معاہدوں اور سلامتی کونسل قراردادوں کا احترام یقینی بنایا جائے۔ جموں کشمیر اور فلسطین سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مخلصانہ عمل درآمد ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کو ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مزید مؤثر بنایا جائے۔ لاکھوں مسلمانوں کا نام ووٹر فہرستوں سے نکالنے پر اقوام متحدہ نے بھارتی حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ اقوام متحدہ کے 3 خصوصی نمائندوں نے بھارت کو باضابطہ مراسلہ ارسال کر دیا۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے مذہب اور نسلی بنیاد پر حذف ووٹرز کا تفصیلی ڈیٹا مانگ لیا۔ 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر اہتمام علاقوں میں 5 کروڑ 20 لاکھ مسلمانوں کے نام نکالے گئے۔ مسلم اور بنگالی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو خصوصاً ٹارگٹ کر کے فہرستوں سے نکالا گیا۔ اقوام متحدہ کا مسلمانوں کے خلاف نسل پرستانہ رویے پر تشویش کا اظہار۔